آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جس میں یہ بازو سے میں معذور ہو گیا، یہ بازو کٹ گیا تھا حادثاتی طور پر. تو جس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب اس سے مکالمہ کرتے ہیں آئیو سے، اور آئیو جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو بے گناہ کر کے جو ہے وہ رہائی مل جاتی ہے. لیکن میرا ایک سوال یہاں یہ ہے کہ 19 ماہ کا جواب دے کون؟ 1200 گرام کی چرس کا پرچہ ایک معذور شخص پر دیا. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ 19 ماہ پہلے اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا؟ بھائی بالکل پیش کیا گیا. تب جج صاحب نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ 19 ماہ اس نے کاٹنے کے بعد یہ سوال آیا سامنے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں وہ جو مجرم تھا نا، جس پہ الزام تھا، ملزم تھوڑی، اس نے بھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ یہ چرس انہوں نے میرے دائیں ہاتھ میں رکھی ہے. اچھا، اس نے ایف آئی آر نہیں پڑھی؟ اس نے ڈیفینیٹلی، یہ ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ وہ ہے کہ آپ کو اگر ایک نقطہ لگا دینا، ہم فلانی جگہ سے جا رہے تھے، یہ ڈرائیور تھا میرے ساتھ، یہ گن مین تھا، یہ سرکاری گاڑی تھی، ایک بندہ ہمیں مشکوک لگا جس نے نیلے رنگ کا ڈرم پکڑا ہوا تھا. ڈرم چینج نہیں ہوا آج تک، ڈرم وہی ہے. اس میں شراب کی کوانٹٹی کم زیادہ ہو رہی ہے، جتنے پیسے جائیں گے کوانٹٹی کم ہو جائے گی، جتنے زیادہ آئیں گے کوانٹٹی بڑھ جائے گی، جتنے زیادہ پیسے آئیں گے کوانٹٹی کم ہو جائے گی. اگر پیسے کم ہوں گے تو کوانٹٹی بڑھ جائے گی. السلام علیکم، میرا نام حسن شہباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ناظرین، پولیس کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے. 1200 گرام کی چرس کا پرچہ ایک معذور شخص پر دیا. اس کے بعد کیا بنا، اور پولیس والوں نے اس کو گرفتار کر 19 مہینے وہ جیل کی سزا کاٹی. اور یہ ساری تفصیل کیا ہے، یہ کون شخص تھا، اور پولیس نے اس کے اوپر ایف آئی آر دے کر جیل بھیجا اور پھر اس نے بے گناہ 19 مہینے کی جو سزا کاٹی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی عبداللہ موجود ہے، ان سے صحیح تفصیل پوچھیں گے. السلام علیکم عبداللہ بھائی. شباز بھی کیسے ہیں؟ دعائیں. اچھا بتائیں، یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے؟ شباز بھی دراصل آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص جس کا دایاں ہاتھ نہیں ہے، یہ شخص 19 ماہ پہلے گرفتار ہوتا ہے، اور یہ گرفتار ہوتا ہے بھاول نگر میں. بھاول نگر میں جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ایک جو انوکھی چیز اس میں نظر آئی ہے نا، وہ یہ تھی کہ اس کی ایف آئی آر کے متن کے مطابق اس کے اوپر 9C کی ایف آئی آر درج کی گئی جو ناقابل ضمانت. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کو جو متن کے مطابق لکھا گیا ہوتا ہے، وہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ ہم ایک روڈ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس شخص کو چیک کرتے ہیں تو اس کے دائیں ہاتھ میں 1 کلو 200 گرام چرس برآمد ہوتی ہے. اچھا. ایف آئی آر دے دی جاتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ چلان کر دیا جاتا ہے. یہ جیل کاٹتا ہے. اب جب جج صاحب دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا تو دایاں ہاتھ ہی نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، تب وہ آئیو سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس آپ نے چرس برآمد کی؟ بالکل کی. کتنی کی؟ 1200 گرام کی. وہ کہتے ہیں جی ایف آئی آر دے اوتے تسی لکھیا ہویا کہ دائیں ہاتھ دے اوتے چرس نے پھڑی سی تے جا رہا سی. بالکل. ਉਹਦਾ ਤੇ دایاں ہاتھ ہی نہیں ہے. کتنے کیتا جے بڑھ دے نہیں چھڑیا. تو اس سے سوال کیا جاتا ہے شہری سے کہ آپ کا دایاں ہاتھ کہاں گیا، اس کو کیا مسئلہ بنا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ تقریباً آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جس میں یہ بازو سے میں معذور ہو گیا. یہ بازو کٹ گیا تھا حادثاتی طور پر. تو جس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب اس سے مکالمہ کرتے ہیں آئیو سے، اور آئیو جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو بے گناہ کر کے جو ہے وہ رہائی مل جاتی ہے. لیکن میرا ایک سوال یہاں یہ ہے کہ 19 ماہ کا جواب دے کون؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مطلب کہ پنجاب پولیس میں جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہیں. ہم چیخ کر تھک گئے. ہم نے لوگوں کو کہا کہ بھائی جھوٹی ایف آئی آر ہو رہی ہیں، آپ اس پہ توجہ دلائیں. اب دیکھیں کہ اس شخص کا اگر دایاں بازو ہوتا تو مجھے بتائیں کیسے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتا. اچھا عبداللہ بھائی، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ 19 ماہ پہلے اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا؟ بھائی بالکل پیش کیا گیا. تب جج صاحب نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ 19 ماہ اس نے کاٹنے کے بعد یہ سوال آیا سامنے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں وہ جو مجرم تھا نا، جس پہ الزام تھا، ملزم تھوڑی، اس نے بھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ یہ چرس انہوں نے میرے دائیں ہاتھ میں رکھی ہے. اچھا، اس نے ایف آئی آر نہیں پڑھی؟ اس نے ڈیفینیٹلی، یہ ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ وہ ہے کہ آپ کو اگر ایک نقطہ لگا دینا تو محرم سے مجرم کر. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہوا ان کے ساتھ یہ کہ یہ محرم کر رہے تھے لیکن وہ مجرم بن گئے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نا کہ جج صاحب نے اس پہ پوائنٹ نوٹ کیا نا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ایف آئی آر دے رہے ہیں
اور دے رہے ہیں معذور شخص پہ کہ اس کے دائیں ہاتھ میں چرس تھی لیکن اس کا وجود ہی نہیں ہے ہاتھ کا, تو یہ ایف آئی آر کیسی ہو گئی؟ آپ نے کیا بونڈی حرکت کی ہے جس میں وہ لاجواب ہو کر اس کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیتے ہیں. وہ شخص صرف یہ سوال کرتا ہے کہ میرے 19 ماہ کا جواب دہ کون ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کی کسی کے ساتھ عداوت ہوتی ہے. پنجاب پولیس میں ابھی بھی آج بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو جیب گرم کرتی ہیں اور جھوٹی ایف آئی آر دے دیتی ہیں. یہ ہم آج سے نہیں کب سے کہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی پی او نے کیا کمال نوٹس لیا. اچھا جناب 6 کے 6 اہلکاروں کو انہی کی حوالات میں بند کیا ایف آئی آر دے کر, محکمانہ کارروائی بھی کی اور ان کو سسپینڈ بھی کر دیا. اچھا یہ آپ اس کا کریڈٹ دیں ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو, جنہوں نے بددیانت کرپٹ ایسے اہلکار اور ایسے افسران جو رشوت لے کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں, جناب ان کے خلاف یہی محکمہ کارروائی کر رہا ہے, ان کی نشاندہی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اغوا میں ایک بندہ جو ہے وہ سب انسپیکٹر پکڑا گیا, بالکل ایسا ہی, جو متعلقہ سی سی ٹی میں کام کر رہا تھا. آپ نے دیکھا جو شادرہ میں ڈکیٹی کرتا صبح کے ٹائم اور رات کو ڈیوٹی کرتا تھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب پولیس یا پولیس کے اہلکار ایسے ہوں گے تو لوگوں سے کیا آپ امید لگا سکتے ہیں. لیکن میرا لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ ان کی جو ہے ان کے خلاف کاروائی ایف آئی آر بھی ان کا ہی محکمہ کر رہا ہے. آپ نے پہلے مثال سنی ہوگی کہ مجھا یہ پہنا ہے, لیکن اے دور ختم ہو گیا. اے مجھا جو گندیاں مجھا کٹیاں جا رہی ہیں, اے وہ مجھا نے جیڑیاں اپنے محکمے نو خراب کر رہی ہیں, انہوں نے خلاف کاروائی کر کے تھی دیکھو جنہوں سسپینڈ کر دیتا ہے وہ دا کی فیوچر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب تو یہ ٹھیک ہے, اب یہ بندہ نے جو اپلیکیشن دے گا ڈیفینیٹلی اس کی تو 19 ماہ جو جیل میں بے گناہ اس نے کاٹے ہیں, سفر کیا ہے, ٹھیک ہے, اوپر سے معذور ہے, بالکل اوپر سے اگر وہ 9C کا پرچہ اس کی لیفٹ ہینڈ پہ ہوتا تو وہ تو پوری زندگی اندر تھا. سر آپ یہ سوچیں اس کا دایاں ہاتھ ہوتا, امیجن کریں اس کے ہاتھ میں 1200 گرام چرس ہوتی. اب اس نے ثابت کرنا تھا کہ چرس نہیں ہے, اس کے ہاتھ نے اس کو بچایا ہے. آپ جیل میں چلے جائیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کسی جو اثر و سلوک کا مالک ہے نا, متعلقہ ایس ایچ او کو کہہ کے یار انہوں سے ذرا کھڈے لین لائی. اب 9C کا پرچہ 1200 گرام پر ہوتا ہے, بالکل 1200 گرام سے نیچے ہوگا تو 9B لگے گی. اور میرے خیال سے ہائی کورٹ بھی نہیں لیتا بیل اس کی. سر قابل ضمانت 9B ہے. جب 1200 گرام اس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے تو اس میں 9C لگتی ہے جو ناقابل ضمانت ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کس نے اتنی بڑی جو ہے وہ کرنج نکالی, کس نے اتنی دشمنی نکالی, کوئی تو ہوگا نا. ایسا ہی ہے, ایس ایچ او کی ڈائریکٹ دشمنی تو نہیں ہوگی. ایس ایچ او کی اجازت کے بغیر تو ایف آئی آر ہو نہیں سکتی جب تک اس کو ایویڈنس نہ دیے جائیں. اس میں وہ بھی ملوث ہے. اچھا مین آئی او کا رول ہوتا ہے؟ نہیں آئی او کا رول نہیں ہوتا. آئی او کا اس میں بیسیکلی رول ہوتا ہے اس کا جس نے ایف آئی آر دینی ہے اور جس کی مدعیت میں ایف آئی آر ہونی ہے. یہ بیسیکلی ہوتی ہے سرکار کی مدعیت میں. جو متعلقہ اے ایس آئی سب انسپیکٹر جو بھی تھا اپنے تمام اہلکاروں کو ساتھ لیتا ہے, بتاتا ہے کہ یہ بیلٹ نمبر کا اہلکار تھا, یہ گاڑی تھی اور یہ گاڑی کا ڈرائیور تھا, ہم اس طرح جا رہے تھے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ نے آج تک شراب جو لڑکے پیتے ہیں کوئی ایف آئی آر دیکھی ہے؟ بہت کم. سر ان پہ ایف آئی آر کیا دی جاتی ہیں؟ ہم فلانی جگہ سے جا رہے تھے, یہ ڈرائیور تھا میرے ساتھ, یہ گن مین تھا, یہ سرکاری گاڑی تھی, ایک بندہ ہمیں مشکوک لگا جس نے نیلے رنگ کا ڈرم پکڑا ہوا تھا. ڈرم چینج نہیں ہوا آج تک, ڈرم وہی ہے, اس میں شراب کی کوانٹٹی کم زیادہ ہو رہی ہے, جتنے پیسے جائیں گے کوانٹٹی کم ہو جائے گی, جتنے زیادہ آئیں گے کوانٹٹی بڑھ جائے گی, جتنے زیادہ پیسے آئیں گے کوانٹٹی کم ہو جائے گی. اگر پیسے کم ہوں گے تو کوانٹٹی بڑھ جائے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لڑکوں کو پکڑتے ہیں جنہوں نے ڈرنک کی ہوتی ہے, جنہوں نے شراب پی ہوتی ہے, اب اس پہ ایف آئی آر دیتے ہیں شراب بیچنے کی. مجھے بتائیں اس کا مستقبل کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. اس کو پینے کی دیں آپ, اس کا میڈیکل کروائیں. اب یہ میڈیکل سے جان چھڑواتے ہیں, میڈیکل کون کران جائے, کون نال دلیل ہوئے, اب یہ اس پہ دے دیتے ہیں منشیات فروشی کا, جہاں اس کا سی آر او چیک ہوتا ہے. اب اس پہ پرچے بڑھتے جاتے ہیں, اب اس پہ پرچے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ بیچارہ ایک نہ ایک دن پار ہو جاتا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارے ساتھ سینئر عبداللہ, انہوں نے اب بڑا اچھا ایک آپ سامنے بتایا کہ ایک بندے نے 19 ماہ ایک نہتا جیل کاٹی اور صرف اس کو کیا تھا کہ اس کے ہاتھ نے اس کو بچا لیا, ورنہ تو پوری زندگی اپنی وہ جیل میں کاٹتا. رائٹ ہینڈ تھا اس کا معذور تھا, اور پولیس نے جو لکھی ہوئی تفتیش میں اور جو ایف آئی آر میں لکھا تھا کہ اس کے رائٹ ہینڈ پر لفافہ تھا جہاں پہ 1200 کلو گرام کی چرس تھی, لیکن وہ
جب جج صاحب کے ہمیں پیش ہوتا ہے تو جج صاحب کے ساتھ کہتے ہیں جی اس کا تو رائٹ ہینڈ ہی نہیں ہے، تو آپ نے جو لکھا ہوا ہے اگر رائٹ ہینڈ میں آپ نے اس سے برآمد کروائی ہے، اس سے وہ پھر بری ہو جاتا ہے اور اس کے 19 ماہ کی جو جیل کاٹی ہے اس کے وہ دن، اس کی وہ چیزیں، اس کی وہ سزا کون دے گا؟ یہ سوالیہ ایک نشان ہے۔ حسن شہباز کو اجازت دیں، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے